اور اس میں سے میں صرف جناب چیئرمین میں تھوڑی ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف ایک بات سنانا چاہتا ہوں. جب سرنڈر کرنے کی غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گفتگو ہو رہی تھی تو صلیبیوں کے جو بادشاہ تھے ان کے جو بڑے بڑے زعماء تھے مذہبی, انہوں نے کہا کہ جب بھی صلیبی بیت المقدس, جس کو ہیبرو میں کبھی ارسلم کہا گیا, یروشلم کہا گیا, بیت المقدس میں وہ آئے تو ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں, لہو میں ڈوبی ہوئی تھیں. اس لیے ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سیف ایگزٹ دیں گے, شہر میں کوئی مارا نہیں جائے گا, عورتوں اور بچوں کو تحفظ ملے گا, تو ہم آپ پہ کیوں اعتبار کریں؟ تو صلاح الدین ایوبی کے الفاظ یہ تھے, بیکاز آئی ایم صلاح الدین, عربی کے لفظوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس لیے اعتبار کرو کہ میں صلاح الدین ہوں. پھر اس کا آخری دور سلطان عبد الحمید استانی, جو 18 سمتھنگ سے لے کے 1916 تک تھے, ان کے دور میں آیا. اور سلطنت عثمانیہ اس وقت قائم تھی, جو مسلمانوں کی لیگ آف نیشن تھی, ایک اجتماعی قوت کی علامت بھی تھی اور اجتماعی موقف کے اظہار کی علامت بھی تھی. ان کو آفر کیا گیا کہ آپ کو 50 ملین سونے کی اشرفیاں پاؤنڈ سٹرلنگ میں دیتے ہیں, آپ فلسطین کا سودا کر لیں. یہ ساری میں ریکارڈ کی باتیں, ہسٹری کی باتیں بتا رہا ہوں. تو اس سلطان نے جواب دیا کہ میں, یہ اسلام کی سرزمین ہے, میرے باپ دادا کی بھی سرزمین ہے, میں چاہوں گا کہ میری زندہ کھال اتار دی جائے, لیکن فلسطین کا کبھی میں سودا نہیں کروں گا. پاکستان کی تاریخ جب شروع ہوتی ہے تو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے 2 ریاستی حل فلسطین کے اندر اور فلسطینیوں کی حمایت پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ بنا کے چنے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی تھنک ٹینک میں کوئی بات ہوئی, کسی اخبار نے کچھ لکھا, کسی وی لاگر نے کچھ کہا, پاکستان کی سٹیٹڈ ریاستی پالیسی فلسطین کے حوالے سے سیدھی ہے کہ اسرائیل مغرب کے وسائل سے پیدا ہونے والا ایسا ناجائز بچہ ہے کہ جس کا وجود بیت المقدس میں کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. بیت المقدس دارالخلافہ ہے فلسطین کا, اور جب تک فلسطینیوں کو سلطنت نہیں ملتی پاکستان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوچا بھی نہیں جا سکتا. This is loud and clear message from the state of Pakistan, from the government of Pakistan and from the Prime Minister of Pakistan.